سنجیدگی اور کتنا ٹھہراؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سنجیدگی کو، اس ٹھہراؤ کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ آنکھیں بند کرتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ اس پنڈال کے اندر کہیں نہ کہیں محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مچلتی پھر رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ غلام فرید چشتی براہ راست اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاگرد ہوں گے۔ ان کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ میں نے ان کی زیارت بھی کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا نعت خواں ہوں یا بڑا عالم ہوں یا بڑا مقرر ہوں، بس ایسے ہی موقع مل گیا۔ کئی مرتبہ ان کے ساتھ پروگرام بھی کیے، اور میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کے قریب ان کا گھر تھا، اس آستانے پر کئی مرتبہ حاضری بھی ہوئی۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو یوں لگتا تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی مومن قبر میں اتر جاتا ہے تو اس کی روحانیت اور اس کا تصرف اقویٰ ترست اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی روحانیت ہے، یہ ان کا تصرف ہے جو ان کے سینے اور ان کی زبان پر، اور وہ تو کیا شخصیت تھے، کلام شاعر، زبان شاعر، اپنا کلام پیش کرتے۔ اور جب یہ کہہ رہے تھے تو مجھے شہزادہ کونین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے نا کہ صدقے جائیے انہوں تو جنہاں انہوں پہچانے ہیں۔ تو کوئی آج پہچانے نہ پہچانے، کوئی گواہی دے نہ دے، سب سے بڑی گواہی گھر کی ہوتی ہے۔ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی گواہی کیا ہے؟ شہزادہ کونین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں من وجہہ شمس الضحیٰ من خطہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الحمم، اور فرمایا قرآنہ برہاننا فسخا لأدیان مدد اذ جاءنا احکامہ کل الصحف صار العدم۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اس جگہ پر آج سے نہیں، گردش ایام کتنی سبک خرامی سے گزرتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کتنے موسم آئے، کتنے موسم گزر گئے، کتنی بہاروں نے انگڑائیاں لی اور کتنی خزائیں گزر گئیں، کتنے لوگ آئے چلے گئے، آئیں گے چلے جائیں گے، پر ذکر مصطفیٰ پھر بھی ہوتا رہے گا۔ آج سے 52 سال پہلے جب سب سے اس علاقے میں جناب حضرت علامہ فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا خادم حسین خورشید الازہری آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لیا کرتا، لیکن نصف صدی گزر گئی اور 52 سال گزر گئے۔ میں تھوڑا سا خراج تحسین اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو بھی تعارف ہو۔ 52 سال پہلے جب اس پورے علاقے میں میلاد رسول کا نام تک نہیں تھا، اس بستی میں ایک عالم دین نے، جو ہمارے استاد بھی تھے، اس گاؤں کے متعدد لوگوں کے استاد تھے، حضرت علامہ مولانا ابو الحبیب مفتی محمد رمضان رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ایک مستند عالم دین تھے، پیڈے مدرس تھے۔ انہوں نے ایک دن سے افتتاح کیا اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شروع کیا۔ اطراف و اکناف میں دیکھتے دیکھتے یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا، اس گاؤں میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں، اس قریے میں، اس بھیڑی پر، اس کوہ پر میلاد سے میلاد ہوتے چلے گئے، اور کئی میلاد ہوئے اور کئی بند ہو گئے، اور وہ موسموں کی نظر ہو گئے، وہ سیاستوں کی نظر ہو گئے۔ 52 سال پہلے شروع ہونے والا میلاد مصطفیٰ آج بھی اسی آب و تاب سے جاری ہے جس طرح سے پہلے دن اس کا افتتاح ہوا تھا۔
اس لیے کہ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے میلاد کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی پی آر بڑھانے کے لیے میلاد کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا آپ دکھانے کے لیے میلاد کرتے ہیں۔ یہاں انجمن غلامان مصطفیٰ، جس میں یہ صرف انجمن کا نام ہے، جس میں کوئی صدر نہیں، جس میں کوئی جنرل سیکرٹری نہیں، جس میں کوئی خزانچی نہیں، ایک مخلص کا ماحول ہے، ایک محبت کا ماحول ہے، ایک خلوص کا ماحول ہے۔ اور جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا مسجد قباء کے بارے میں، فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، جس کی بنیاد، جس نیک عمل کی بنیاد خلوص پر رکھی جائے، تقوی پر رکھی جائے، وہ چراغ کبھی نہیں بجھنا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ ہم بھی بیٹھے آج میں یہاں، آپ دیکھ رہے مائک لگا ہوا ہے، پنڈال سجا ہوا ہے، ڈرونز اور کیمرے چل رہے ہیں۔ اب بڑا آسان ہے، اب تو سب کچھ آن لائن ہو جاتا ہے، اور عالم دین کو آپ فون کریں آپ کو تاریخ مل جائے گی، نعت خانوں کی آپ کو تاریخ مل جائے گی، قاریوں کی تاریخ مل جائے گی، بہترین ساؤنڈ کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ لیکن 52 سال پہلے کچھ نہیں تھا، جب اتنے بڑے جلسے کا اہتمام ہوتا تھا، کسی قاری کو بلانا ہے، خورشید احمد رحمانی کو بلانا ہے تو لوگ کراچی جا رہے ہیں، قاری زبیر رسول کو بلانا ہے تو لوگ ہارون آباد جا رہے ہیں، حضرت جناب قبلہ امام اللہ جناب قبلہ منصور کونین صاحب کو بلانا ہے تو راولپنڈی جایا جا رہا ہے، اس جلسے کے اشتہار چھاپنے تو لاہور جایا جا رہا ہے۔ خلوص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی، آج بڑا آسان ہے، اور میں توقع کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر کہ سدا بہار رکھی اس باغ کدی خزانہ آوے، پاون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ اللہ کرے ہم ہیں نہیں ہوں گے، وہ آئیں گے وہ نہیں ہوں گے، لیکن میرے نبی کے میلاد کا سلسلہ یہ جاری و ساری رہے گا تا قیام قیامت۔ میں امید کرتا ہوں اس لیے کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اب نوجوانوں کے ہاتھ میں اس کا بام اقتدار ہے، بام کار ہے، ان کے ہاتھوں میں باغڈور ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بچے بھی اپنے بزرگوں کی طرح اس جلسے کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے، اپنی انا کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے، بلکہ سرکار کے میلاد کے لیے بڑھتے چلے جائیں گے اور حضور کا میلاد ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ استاد الخطبہ حضرت علامہ مولانا خورشید حسین خادم حسین خورشید الازہری اپنے پیارے انداز میں، عالحانہ انداز میں، مفکرانہ انداز میں ہمارے قلوب کو جلا بخشیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے اج دی بابرکت اور بامقصد بامنی سالانہ کانفرنس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ جملہ برکات ثمرات سانو اور ساڈیاں نسلاں نوں مقدر فرمائے۔ پروردگار اس بزم دے تصدق نال اسلام نوں غلبہ، مسلماناں نوں عزت و وقار اور اہل ایمان نوں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات اس حسین نشست کی بدولت دنیا بھر دے مظلوم مسلمانوں نوں اپنی حفظ و امان، عزت و کامرانی، بالخصوص مجاہدین فلسطین، محافظین بیت المقدس نوں آزادی کی صبح نصیب فرمائے۔ سرزمین انبیاء تے جتنے بچے بزرگ جوان مرد و خواتین اپنے خون نال تاریخ رقم کر کے بارگاہ قدس وچ جا پہنچے، اللہ انہاں دے خون دے کے قطرے دی بدولت اسلام نوں انقلاب دا روح نصیب فرمائے۔ ممالک اسلامیہ دے وہ بد نصیب سربراہان جو سستی، کاہلی، بزدلی اور کمینگی کا شکار ہو کے عالم کفر کے لیٹ گئے، خالق کائنات انہاں دے ناپاک وجود تو اور انہاں دی خلیص ذریت کو اس امت کو پاک فرمائے۔ مادر وطن پاکستان میں ترقی، خوشحالی، استحکام اور نظام مصطفیٰ کے مقدس بہار نصیب فرمائے۔ مبارکباد پیش کرنا انہاں بچیاں نوں، جواناں نوں جنہاں اپنے بزرگاں دی یہ پاکیزہ حسین روایت برقرار رکھ کے اپنی جملہ توانائیاں اور صلاحیتاں بروئے کار لیا کے تواڈے میرے بیٹھن دا نشست دا اہتمام کر کے اپنیاں نسلاں نوں، اپنے احباب نوں، معاونین نوں، پڑوسیاں نوں، رشتہ داراں نوں، عزیز و اقارب نوں اسلامی تعلیمات دے نور ونڈن دا اہتمام کیتا۔ برادران اسلام، اقبال علیہ الرحمہ نے 100 سال پہلے جو تشخیص فرمائی، ساڈے اکابرین اور محسنین نے اسی اس تشخیص نو، تحقیق نو سامنے رکھی ہے کہ ہر فرد اس بات کا احساس کرے گا کہ وہ دی ڈیوٹی، وہ دی ذمہ داری کی ہے، کیونکہ اسلام اور کفر کی کشمکش جاری ہے، رکی نہیں۔ کفر نئے نئے انداز وچ، سٹائل وچ اپنے گماشتے، اپنے ہتھیار، اپنے اہلکار لیا کے اسلامی روایات نو ختم کرن دی منصوبہ بندیاں وچ مصروف ہے، اور دنیا اسلام اور کفر دے وہ فرق تہذیبی، تشخصی اور پاکیزہ اصولہ نو، انہاں روایات نو ختم کرن دے طرفے ہے۔ عالمی دنیا ارباں کھرباں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر چکی ہے، اور اودا پورا اودا سرپنچ ہے یہودیت صہیونی طاقت، کیونکہ انہاں دی روایات مردہ، انہاں دے افکار فرسودہ، وہ جتنی انہاں دی فرسودہ روایات نے وہ اپنی گھٹیا روایات کی وجہ تو ذلیل و رسوا ہوئے 2000 سال خدائے در سے گئے، ظاہر گئے امت محمدی دا عروج، اور پھر تواڈے مقدمے دی فتح دا اعلان خود پروردگار آپ کروا چکے ہیں۔ لہذا یہودی کوئی لمحہ ضائع کیتے بغیر وہ تواڈی روایات کو کچلن واسطے مسلسل مصروف عمل ہے۔ اقبال آندے نے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ ایسے ایسے انوار اپنی نظرہ نال کسی ویکھی بیٹھے ہو، سادہ نو بزرگ جنہاں اپنی اکھاں نال پاکستان نو بندیاں ویکھیا اور اس گلستان دیاں پھلاں تے کلیاں نو مرجھاندیاں بھی ویکھ رہے ہو۔ ظاہر گئے صرف فیصلہ تسا میں نہ کر لے کہ ایک تقسیم کار جو میڈیا تے بیٹھن والیاں محمد کی آنٹیاں نے
اور گھراں وچ فاشی اریانی دا طوفان منتقل کرنے والے لنڈے دے انگریزاں اور ناچ گانے والے بدبخت قبیلے نے کیتا ہے. یہ تواڈے میرے واسطے ضروری ہے کہ بحیثیت باپ، بحیثیت چاچا، ماما، بھائی، بزرگ، رہنما کے اس گھر دی نظریاتی چار دیواری اتنی مضبوط کریے کہ تیری میری نسل لچن ڈامن والی نہ ہوئے، اپنے آقا و مولا کو جد جان لٹامن والی ہو. اگر تو بندے سوچ کے سبحان اللہ کر دے موڑے جو من تے ہونا کلو لنگر کھان تک معافی قائم ہے. باقی اگر ٹرائی مارو تو انشاءاللہ یہ دی برکات تو آڈا میرا مقدر ضرور بڑھ گئی. اگر کسی نے لفظ دی ادائیگی ویلے کو شرم محسوس ہوئے تو صرف نیمہ کر کے بھی آگ سکے تک خود ثواب اس کمی نہ ہوئے. ایک باری پھر ٹرائی مارو ذرا. میں پھر عرض کر رہے ہیں کہ یہ تقسیم کار ایسی ہوئی کیوں نہ کیا یہ مولوی دا دین ہے، یہ مسجد تک رکھنا ہے، یہ سجدے والا رکوع والا ہے. اسلام دا فلسفہ یہ نہیں. اسلام وہ حسین عالمگیر دین ہے کہ دنیا کے سارے نظام فیل ہو گئے، ہو جان کے، ہو سکتے ہیں. محمد عربی کے دین کا بنتا ہوا نظام وہ کدے بھی کمزور نہیں ہو سکتا. ایمان بندہ ہولی بولے ایک باری پھر ٹرائی مارو. اچھا پھر یاد رکھو وہ مومبتی آنٹیاں تے نچن گاون والے ماحول پیدا ہومن والے لنڈے دے انگریز پہلا جملہ بول دے نے پتہ سٹ دے نے او کیڑے مذہب کی گل کر دے ہو ایتھے تے فرقے ہی بہن، ایتھے دیوبندیاں دا اسلام، وہابیاں دا اسلام، شیعہ دا اسلام، ایتھے بریلویاں دا اسلام. میں بڑی محبت نال آکھنا انہاں نچن گاون والیاں دے پتراں نو دنیا دے ہر دھرم وچ فرقے ہیں نے، صرف اسلام وچ نہیں. البتہ باقی مذاہب وچ اسلام تو زیادہ فرقے نے. ایک فرقے دا نام لے کے اپنے گھٹیا اور ناپاک ارادیاں دی تکمیل کرن والے ہو. اے دسو تے صحیح حرام ہوے حلال ہوے او سارے فرقیاں دے نزدیک ہی ہے. اساں کیا فرقیاں دی گل جتھوں مولوی کرے سننا چھوڑ دیو، جتھوں فرقے دی بات دا آغاز ہوے اوتھے اپنی توجہ ہٹا دیو. کہ اگر تانوں اسلام دا نور آکھے کہ جنت تیری ماں دے قدمہ تلے وے، اگر اسلام دا نور آکھے کہ حج و عمرہ دی زیارت تیری باپ دی زیارت ہوچے، اگر تینو اسلام آکھے کہ پڑوسی دی ماں بیٹی بہن دی حفاظت کرنا تیرا ایمانی اسلامی فریضہ ہے اور اپنی بیٹی بہن دی حفاظت دا ذریعہ ہے، اگر اسلام آکھے جھوٹ نہ بول، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کر، رشوت نہ کھا، حرام نہ کھا، زنا نہ کر، شراب نہ پی، بدکاری نہ کر، گھٹیا لوگاں نال یاری نہ رکھ، پھر میں اگر ٹی وی تے میں کہ فرقے والی بانسری بجا کے بھونکن دی ضرورت کوئی نہیں. پھر تو کربلا دس کے نچن گاون والا ہو رے، محمد اسلام کا نغمہ سناون والا ہو. بیمار بندے دے مرن دا خطرہ ہو سبحان اللہ نہ کہ باقی ٹرائی مارو. مینو نوجوان دس رہے سن بھی 200 دیکھ دا انتظام ہے. میرا خیال ہے جی تساں تے کھادی بیٹھے ہو تو پھر تمہیں نہیں چھڑنا چاہیے. جی نہیں کھادی ہے تو تھوڑے لیے پکی نہیں پک رہی ہیں. یہ تھک گئے ہو تو ختم شریف پڑھ دینے. ہولی ہولی بولو. یہ 55 سال 52 سال جیڑی محفل ہو رہی ہے میرے خیال ہے تو آج پہلی باری آئے ہو. میں جائے گا تو سبحان اللہ دس رہی ہے کم کسی ہو رہا ہے سوچے بٹھا تو اور تھا کم سمجھ گئے ہو. کم 200 دے گا اللہ سمائے تھے گئے ہو. اللہ کرے تھے بھی کھائیے مدینے بھی لنگر کھائیے. جڑا چوپے اللہ کرے باروں بار کھانا ویکھے. جڑا اللہ دے محبوب دے ذکر بولے اللہ کرے جا کے کول مدینہ ویکھے. ماشاءاللہ. یہ مطلب صرف انہیں تھوڑی توجہ ہے. میں پھر کر رہے ہیں فرقے کوئی انہونی بات نہیں. عیسائیت اندر 1900 فرقہ دنیا دا سب تو غلیظ دھرم قادیانیت 9 فرقے، بدماش دھرم یہودیت 8 فرقے، ہندوازم 8-9 فرقے، عیسائیت 1900 فرقہ اور اپلیکیبل صرف اثر انداز جو معاشرے کے اترائے نے. میں کہ اسلام نو فرقیاں دے نال جوڑ کے اپنی پلیتی دا اظہار نہ کر. رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کفر دے سامنے کھڑا ہو کے دس کہ محمد
دا دین ہوئے جنہیں غلبے دا اعلان مولوی تے پیر نہیں کیتا خود رب رحمان نے آپ. اور پھر بھی سن لو بچوں جوانوں بزرگوں محمد عربی دے دین دا اصول تے ضابطہ اینو صرف سجدیاں والا مذہب نہ سمجھو خدا دا نہ جے رکوع والا دین نہ سمجھو دنیا دے ہر شعبے نو اسلام دے دامن وچ رکھو اس مسئلے نو حل کر کے جے تیری گردن تے تیرا سر فخر نال اونچا نہ کرے تے پھر آگے. لیکن اسی رہنمائی کدے کول لے رہے ہیں او دے کول لے رہے ہیں جنہوں اپنے پیو دا نہیں پتا مغرب کولوں. اسی اسلام دی بجائے رہنمائی لے رہے ہیں امریکہ کولوں جتھے ماں بیچاری بچیاں دی محبت نو ترسدی پھر دیے تے پیزا ڈیلیوری کرن واسطے لوگاں دے بوئے بوئے پھر دیے. او تینوں دھرم دسے گا میرے ملک دے اندر حرام کماون تے کھاون تے بچیاں نو کھلاون والے پروٹوکول دے رسیا حرام خور افیسرز نے جو مغرب دا ماحول دے کے ساڈے پاکستان نو برباد کر کے حرام خوری دا نظام عام کیتا ہے. وہ مغرب سے پوچھو اسا کا مغرب کو تسا پوچھو اسا کامیابی دے راز رب دے قرآن نو پوچھا گے محمد پاک دے فرمان نو پوچھا گے. بلکہ اسا نے یہ ساری زندگی تسا 75-77 سال تو لوگوں کو پوچھتے رہے ہو لنڈے دے انگریزاں نو آکھا بھی ایک بار ذرا قرآن تے صاحب قرآن کو بھی پوچھ کے دیکھ لو تواڈے مسئلے حل نہ ہون. سبحان اللہ. انہاں کول جو رہنمائی لے رہے ہو تسا دسو بھئی کیڑیاں کتاباں مغرب والیاں نے لکھیاں بندیاں لکھیاں کہ رب نے علی علی بولو. علامہ پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب تشریف آگئی سبحان اللہ جاگ رہے ہو. اور جتنیاں کتاباں بدیاں لکھیاں انہوں دا ٹائٹل بدلے کتاب بدل دیئے عنوان بدلے کتاب بدل دیئے لینگویج لہجہ بدلے کتاب دا عنوان تے ٹائٹل بدل دے. او سنیو دیوبندیو وہابیو شیعو چکڑالویو بکڑالویو پیپے نونے ہو جیڑی کتاب رب نے توانو دیتی ہے مولویاں دی لکھی ہوئی نہیں اے بندیاں دی ترتیب دیتی ہوئی نہیں. اے کتاب ہوئے جیڑی میرے رب نے تمام کامیابی دے اصول وچ رکھ کے اپنے محبوب دے سینہ اطہر دے نازل. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر. خدا نہ خواستہ اگر جماعت والے ہو پارٹیاں والے ہو فرقے والے ہو لینگویج لہجہ والے ہو اگر کسی کہ میں جنہیں ناکامیاں دے پر بدقسمتی نال پے در پے اتھا گرائیاں گر رہے ہیں کیا تسی محسوس کر دے ہو کہ عالمی دنیا دے سامنے مسلمان نہیں ہوندے نے اسلام دا مقدمہ ہار گئے. یہ پھر کی دی بدبختی ہے. یہودی کہہ رہے ہیں اسلام مقدمہ ہارنے جا رہا ہے. دنیا بھر وچ نمازیاں دی کمی نہیں لیکن دودھ وچ ملاوٹ کرنے والے ہر سال عمرے کر رہے ہیں. حاجی دی کمی نہیں بہن دا حق مارن والے ہر سال عمرہ کر رہے ہیں. پڑوسی دی دھی بہن محفوظ نہیں حاجی صاحب کی نماز تے تہجد نہیں پئی چھٹتی. پھر دسو اسلام دا مقدمہ جے کمزور ہو گیا تے پھر اسی کی پیغام لے کے جاواں گے. جنہاں بزرگاں نے 52 سال پہلے خوبصورت اہتمام کیتا انہاں دا مقصد ایسی کہ ساڈے تک پیغام منتقل ہوے. لنگر دے نال نال اپنی روحانی ترجیحات نو بھی شامل ہاتھ رکھو اور یہ صرف سن کے ہضم نہیں کرنا. سننے دا ہاتھ میں بڑا فرق ہے. پوری محفل پچا کے ہضم کر کے نکار مار کے نہیں جانا. جو گل اہل علم دی سنو گھر جا کے دسو تاکہ تیرا میرا بیٹا جدو کسے دے سامنے کھڑا ہوئے اوتھے پریشان ہو کے نہ کھڑے سینہ تان کے آکھے میں محمد کے دین سے تعلق رکھتا ہوں میں مجبور ہو کے نہیں چل رہا میں مصطفیٰ کے دین پہ مسرور ہو کے. ساری کامیابی قرآن چھے کہ قرآن والے کون نے اسی تے پریشان کون. اچھا ایک نے مولوی دی تبلیغ پیر دی تبلیغ ایک ایسا دا مزاج کی کرے گا بے مولوی تے پیر بھئی جیڑا بندہ فجر ویلے اٹھے تہجد پڑھن واسطے رو رو کے او 6 رکعتاں 8 رکعتاں 12 رکعتاں پڑھ دیاں پیو نو پتر نے ویکھیا پھر اس تو بعد مصلی تے رو رو کے پیو نو دعا منگدیاں بھی ویکھیا.
پھر اس کے بعد جماعت اذان آئی تو پیو نو نماز پڑھن لگے بھی جاندے ویکھیا پڑھے لکھے بچے نے پھر واپسی آ کے اللہ اکبر دی صداواں درود تے استغفار دی تسبیح پڑھدے بھی ویکھیا پھر سبحانہ منزل پڑھن تو بعد بچے نے ویکھیا میرا ابا کیڈا سوہنا مسلمان ہے پھر اسے بچے نے پیو نو گاں مجھ چوندیاں ویکھیا پھر 5 کلو نو 8 کلو بناندیاں بھی ویکھیا ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں دل تے نہ لا اور جدو پیو نو ویکھیا بھئی 5 کلو 8 کلو بنے نے 5 کلو 10 کلو بنے نے اور بچہ اس نتیجے تے پہنچے پیر جی مولوی جی انہوں یقین ہو گیا میرا ابا مسلمان بھی چوٹی دے تے بے ایمان بھی کوئی غلط راجو دو میں تو یقین دلایا ملتان تو پرے دی گل ہے سجے کبے نہ دیکھو بیٹھے ہو نا جدو تو میں نو پیسہ دے کے میرے کو دودھ لگے تے تینو خالص دودھ نہ ملے تے میں مسلے تے کھڑا ہوں دسا میں چیر گتر تے قابل نہیں جدو جائز کم کرامن میرے کولام ہے تے 2-4 پھیتیاں میرے موڈے تے لگی ہوئے تے میں نکی جے کرسی تے بیٹھا ہوں تیرے کو 6 مہینے دی روزی روٹی کھس کے میں اپنی دوزخ نو بھر کے موڑ اپنے پیو نو عمرے تے گھلنا او دے عمرے تے جاون تے بھی لاکھ لعنت تے میرے مسلمان کھواون تے بھی لاکھ میرے پیو نے جو پتا ہے میرے پوتر دی کمائی لاکھ روپے مہینے تے 20 کروڑ دی انہیں کوٹھی بڑھائی ہے میرا پیو مسیح تے میں کہ رب نو بھی دا پیا لاندا اس تو بڑا کوئی بغیرت ہے جنوں پتہ میرا پوتر حرام پیا کھاوندا ہے ناراض ہو گئے ہو تھوڑا جو ہور ہولی بولو نا وہ کیڑا دین اور تینوں بھونکن دا حق کینے دتا دین تے کون ہے موٹر میں دے اوپر تیری گڈی چلے تے بغیر تا 10-20 گڈیاں پروٹوکول دیاں چل دیاں نا خود تے آپ تو آخر مر جانا ہے ایک پاکستانی قوم دا جرم ہے کہ کمینے اور ٹیکس نال تیری کرسی چلا کے کھڑے نے میں کہیا تہاڈیاں نسلاں مکن ہور کنا ملک نو جاڑو گے کیا ہو گئے ہو سبحان اللہ کرے 2000 کا بطور پیشی ڈی پی او ڈی سی سب دی نصیب ہو تاکہ تمہیں پتہ لگے ماڑا کون ہے تے اشرف فل مخلوقات کیڑی بناؤں جاگ رہے ہو وہ لوگ دفتر دا یہ تے بٹل پوچھنا پیندا بھئی اس بے ایمان دا بٹل کی تو جی تو کم از کم کو بولے تے صحیح میٹھے لے جناب جدو تینوں میں اتنا شعور آیا تو دی اکھے تک پا کے حضرت صاحب جڑی کرسی تے بیٹھے میرے پسینے وچ کھڑی ہے بولوانے نے کیا بتائیں گے یہ کیا بتائیں گے میں کہ ساڑھے پل کچھ محمد کے دین دے اندر ساریاں کامیابیاں دے ضابطے موجود ہیں خالق کائنات اعلان فرما رہی ہے انہا ذکر یغدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین اللہ انہوں پتر اجدہ دے وے پیو نے مسلح دے سنا اللہ کرے پیو دے چلیزوے دے قرآن پڑھے کیونکہ میری تقریر ہے رشوت خور حرام کھانا نہ بندہ کو تھا کے بند ہے اور اللہ کرے وہ ہمیشہ پندہ مرے کیونکہ میرے ملک نو لٹن والا آفیسر ہے نکا یا وڈا ہے جڑا حرام کھامن والا ہے اس کو وڈا پہ غیرت نہیں وہ دے نال سوشل بائیکاٹ بس کر کے دس انہوں آگ تیری کتے جتنی ویلیو نہیں ہے اگر ویلیو لینا چاہنا ہے حق حلال کھاتے کھوا تاکہ پتہ لگے میرے ملک کے سورہ کا نہیں ہے میرا ملک محمد دے غلام سجے کھٹے میں کھوجڑا بوٹا سجے ہوئے حرام کھاون کھواون والا ہونا جے میں محبت نال پیار کرنا کہ میری بات نہیں ہے علامہ شمس الزمان دی نہیں ہے بوٹا سجاون دی لوڑ کو نہیں ہے قرآن دا فلسفہ ویکھ لے فرمایا مومن کون ہوندا ہے او دے اگے ٹنگی نشواس تے او دے متھے تے بنیا محراب تے مدینے چ امامہ تے کعبے چ چھپا لے جانا نہ ویکھ دی گاڑی انگریزی عربی نہ ویکھ قرآن دا مومن دی کوالٹی الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قرآن
ایمان دی پہلی سیڑھی ہے جب بندہ آگا میرا رب پروردگار اللہ ہے میں پالن والا اللہ ہے جوان دے بندی سنی وہاں بھی شیعہ جب ماں دی لوری چوندی ہے پیغام میرا رب اللہ ہے رشوت نہ لے کیونکہ پالن والا اللہ ہے ملاوٹ نہ کر کیونکہ پالن والا اللہ ہے حرام نہ کھا کیونکہ پالن والا اللہ ہے لوگاں دا حق نہ مار کیونکہ پالن والا اللہ ہے دھوکہ نہ دے کیونکہ پالن والا اللہ ہے بدکاری نہ کر عیاری بدکاری نہ کر کیونکہ قسم خدا دی تیری چاپلوسی نہیں پال سکتی تیرا مال شیعپن نہیں پال سکتا ملاوٹ کرن نال نہیں پال سکتا دھوکہ دیون نال نہیں پال سکتا اگر تو جانا بچہ پلے بھی یہ بڑا ہو کے وہ سائنسدان بنے تے ڈاکٹر عبدالقدیر دا رول پلے کرے وہ تیرا بیٹا وکیل ہوئے جسٹس خواجہ محمد شریف دا رول پلے کردہ نظر آوے اگر تو چاہنا ہے کہ پولیس ملازم ہوئے کہ تیری عطیہ ٹک ٹاک کے نچن دی بجائے تیرے بچے قاضی ممتاز حسین قادری دا رول پلے کرے پھر حلال کمایا تے کھلایا کر کہ تو حلال کمائے گا کھلائے گا پھر تیرا بیٹا یورپ جو لنڈے دا انگریز پڑھ کے نہیں آئے گا بلکہ یورپ جو پڑھ کے آگے بھی اقبال دی صورت چاکھے گا میں نو حرام دی کمائی نال تربیت نہیں کیتی گئی میری ماں نے میں نو ناچ کرانا نہیں سکھایا کہ تو اماں دی لوڑی قرآن ہے کہ تو پیو دی کمائی حلال ہے پھر پتر تو لندے دا انگریز پڑھ کے نہیں آیا بلکہ میرے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانے سے فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف آقا جب اقبال پڑھ کے آئے ایسا پوچھے پیغام کی دے گا انہیں یہ نہیں آکھیا مغرب بتک تراس کرے کہ روڈ بلاک ہوں میں اٹھے انسانی حقوق کے چمپئن رہے میرے اٹھے بڑی بلے بلے میں لیکن اقبال آدھے میرا پیغام کچھ نہیں ہے میں مدرسے دا پڑھیا نہیں ہاں میں مدارس کے جناب ماحول چو نہیں گزریا بس اماں دی لوڑی دی پیو دی کمائی دا اثر سی اقبال آگ کے پیاد ہے پیغام ہے جے کی محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جگہ چیز میں کیا لوح قلم تیرے بڑے بڑے لوگاں نو مغرب وچ رکھیا دس مانج دیا ڈلیوری پیزا ڈلیوری تے بچا کر مغرب میں کیوں ہے میں کہ تیرے ورگا چل مغرب وچ ہوے تے کیوں ہے وہ آ کے پھر میں اوتھوں دی گلاں کردا ہے ایتھوں محمد دے دین دی غلامی دا پٹا گل وچ پا کے جا تاکہ تو اوتھوں گزردا جائے تیرے گزر کہنا محمد عربی دے دین دا جھنڈا اونچا سبحان اللہ جاگ رہے ہو علی بولو کہ سونے لگے حضرت قائد ملت امام شاہ عبد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد العلیم صدیقی بیرٹھی رحمت اللہ علیہ فرما دے میری برنامج شاہ نے ملاقات ہوئی میں کہا تیرے نزدیک سب تو چنگی شے کیڑی ہے آندا اسلام میں کہا بھڑی شے آندا مسلمان یہ آج تو 100 سال پہلے بھی پوزیشن ہے تو ہن ہر شے بدلی گئی ہے آندے نے پھر جدوں نے دیکھیا میرا کردار معاملات معمولات لوگاں نو پھر انہیں لوگاں نو آکھیا سنو I have crucified آندے پھر لوگوں سنو اے محمد عربی دے غلام اگر اس بابے دی صورت چار اور آگئے وہ ویلا دور نہیں گرجے توڑے بن گئے چھنڈا محمد دے دین ساڈا پڑوسی مدت تو سکھ کے عیسائی ہے ہندو ہے ہندو کیوں انہوں پتہ ہے میرا کردار اندر ہو رہے باہر ہو رہے مسیطے میں ہو رہا کعبے ہو رہا جماعت ہو رہا لین دین ہو رہا تواڈے علاقے دی گل نہیں کردا ساڈے علاقے تے بدبختی لوگاں دی اے وی جدے کول 4 ٹکے موجود ہیں تے 4 ٹکے موجود ہیں زمین دے وہ سب تو پہلے اپنی شادی تے خوشی دے اوتے اسلام نو کنڈ کر کے دسدا ہے کنجریاں نچانیاں گجر نچانے تے جڑے بڑے بغیرت ہن کنجریاں نو سد کے باقاعدہ اپنی دھیاں بہناں نو ٹریننگ دیندے 8-10 دن تک اور نئی دلہن دولہے دا ہاتھ پکڑ کے نچدی ہے دلہن دا پیو تے دولہا دی ماں وہ اپنے ہاتھ پکڑ کے نچدے نے اور جنہاں دے بچے پھر اپنی دلہن نال برطانیہ وچ انڈیا دے گانے تے نچدے نے اس نچن والے دی اماں دی میں سکولاں وچ آواز تلاش کر رہی ہوں
اور میں کشالا نچدے مرو ساڈی قوم نو تو بغیرت نہ بناؤ جڑا پریشان ہے بوتھا سجا کے بیٹھا ہو بغیرت بھی تمغہ لے لے باقی تو پچا سکتے یہ اپنا لیڈر پیارا ہے اس کتے نو بھی میں آکھ رہا میں محمد دے دین دی گل کر رہا تیرا بوتھا سج گیا تھا اپنی ماں نو آکھ تینوں چبلا نال بٹھایا تھا یہ ملک میرے بزرگوں نے کنجر خانے کے لیے نہیں بنایا تھا وہ دی اکھے چک پا کے اپنی جی مردی کوٹ پا تے وردیاں پا لیکن ساڈی نسل واسطے خدا دا لائی اج دی بغیرتی دے منصوبے رہن دے مہربانی کر اس قوم تے ترس کھا ساڈی خواہش ہے گھراں وچوں نچن گاون والے پیدا نہ ہوون آمنہ دے لال تو چند جان لٹاون ہر بندہ نہ بولے باقی ذرا محبت نال بولو عرض پہ کرنا میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں آؤ اسلام دا پرچم اٹھا کے ڈولو اسلام کو تیرے سجدیاں دی ضرورت نہیں ہے اسلام کو میرے رکھو دی ضرورت نہیں ہے اسلام کو میرے تیرے لباس دی ضرورت نہیں ہے اپنا مزاج اپنی جناب والا جلوت خلوت محمد پاک دے دین دے تابع کریے تاکہ تیری میری نسل نو شرمندہ نہ ہونا پڑے اگر مسلمان نو ویکھنا ہی بلکہ مولوی تے پیر نو بھی ویکھنا چاہنا تے او دے مال دی بہن بیٹی دی بیٹے دی دی شادی تے ویکھ لے او دی مرگ تے ویکھ لے اگر پیر تے مولوی دا مزاج بھی ہوئے تے پھر سمجھ لے اندر غورے تے باہر غورے میں ایو کو جاکھنا چاہنا تیرے پاک نبی اشارہ کرے تے درخت زیور بن جاویں بہار سونا بن جاویں لیکن اپنی شہزادی نو آپ نے ایک محمود جیا جہیز دے کے آپ نے کائنات اعلان فرمایا ہے پہلے کچھ علی شادی واسطے انتظام ہے وہ دیا 85 لاکھ دوسری عمر دراز کر کے والدین دے بوجھ بن کے بیٹھیاں میں حاجی صاحب تیریاں بغیر کیا ساہ نہیں پھیاں لے دیا پیرو توڑیاں بغیر کیا ساہ نہیں پھیاں لے دیا نمازیوں صوفیوں پیرو توڑیاں بغیر کیا ساہ نہیں پھیاں لے دیا میں اپنی دینوں 50 لاکھ دا جہیز پیا دینا میں اپنی دینوں جناب والا اریاں لباس پوا کے ہزارہ بدیاں دے سامنے کیمرے دی آنکھ او دے جناب سر تے قرآن رکھ کے توہین پہ کرنا بیٹی دے سر تے قرآن رکھن دی لوڑ نہیں ہے اور 20 سال 25 سال تربیت دی صورت دھی دے دل وچ قرآن رکھ تاکہ اگلے گھر جا کے دسے میں نچن والی دے گھروں نہیں آئی میں قرآن پڑھن پڑھاون والی جاگ رہے ہو سبحان اللہ کیا رواج ساڈے کول صوفی صاحب چپ مولوی صاحب چپ پیر چپ مبلغ حاجی چپ ہر گھٹیا رواج یہ والے قصور کی ہے جنہیں بیٹی لختے جگر دے دیتی ہے ہن تے ایسے ایسے خلیز لوگ موجود نے جڑے باقاعدہ جہیز واسطے برانڈ دس دن فلانے برانڈ دا جہیز سمجھ دینا یہ نام کی ہے مسلمان نام اسلام اے جناب دنیا سجی ہوئی ہے حیران پر 1000 2000 بندہ بیٹھا ہے میری بیٹی میری بہن تیار ہو کے سارے دے سامنے بیٹھی ہے کیا میں صرف اسلام ہی رہ گیا ٹکر لئی کئی میں نمازی ویکھے نے چاپلوس صوفی ویکھے نے جڑے اٹھو بغیرتی کر کے خسریاں کنجریاں دا کنجر خانہ ویکھ کے اگلے دن امام مسجد نو آ کے استاد جی بڑا بغیرت نکلے حاجی چودھری فلانا کی میں استاد جیوں نے کنجر سدے ہیں حاجی اور پورے ٹھمکے ویکھے حاجی اور اتنے نہیں بھونکے امام مسجد نو پہ آ کے آتے تساں سمجھاؤ میں کہ حاجی جی تیرے وچ خیرت دا ماشا ہوندا اوتھے بیٹھ کے انہاں نو کھڑاندا نیوندرا چودھری صاحب صوفی صاحب حضرت صاحب میں شریف سن کے آیا میں تساں بغیرت نکلے ہو کنجریاں سدوائیاں دے اندروں کنجر ہو اے کھڑو اپنی نیوندر میں جا رہا ہوں تو ایک واری او دی اکھے تک پاگلی واری کنجر خانہ نہیں کرن گے انہاں نو سپورٹ کر کے امام مسجد نو پہ آنا ہے ناراض ہو گئے کتنی تسلی دے ملتان تو پرے نکل ناراض ہو گئے بولو تو صحیح اسلام نہیں پھرنے اسی اور تے نمی کلاس آ گئی ہے ایلیٹ کلاس دراصل خلیز کلاس اور باقاعدہ ٹریننگ دینے اپنے آپ کو لیکن تو میں اپنے آپ کو نہ تو جدا کریے مر رزلٹ کی نکلدا ہے بی بی صاحب دا پتر اتنے باہر نچیا نا انڈیا دے گانے تے نانے دے سامنے مڑ پھر خیال ہے کو سال ہی شادی نہیں چلی جی بنیاد ہی بغیر کی طرح رکھیں گے مڑ چلے گی
تے جڑے پیر تے مولوی ہو جاندے نال بیٹھے ہوندے نے حاشیہ بردار پارٹیاں دے وچ، میں کم از کم کو مرو ہور نہیں تے کوئی نیلا تو کھا کے یہ تہاڈی گل نہیں سنی جاندی تے پھر سلام تے انہاں نوں ہے نا مسجد دے اس امام نوں جڑا بیچارہ سال بعد پیڑ دے دانے بھی لیندا ہے تے چکڑ چودھریاں دی بغیرتی بھی ساندا ہے، لیکن جمعے والے دن حق کھڑ تو موڑ بھی باز نہیں آندا۔ تساں تے دیسی گوالی دو سو دے کھانی تے موڑ زبان نہیں پیش کردا۔ گل کیویں ہوے ظاہر ہے ناراض جو بیٹھے ہو، میں تانوں پہلے یا کہ پیر شمس الزمان میرا بڑا بھرا ہے، پوچھ لو میں اپنے علاقے دی گل کیتی ہے میرے تے ہولی ہولی بولو پریشان بیٹھا اللہ کرے آپ ہی نو وردی نال ویکھ کے اودی گڈی اگے نچے، جڑا خوش بیٹھا اللہ کرے بالا بچا سمیت مدینے دیاں بہاراں ویکھے قرآن دی نور ول چلیے، آپ وعدہ کر قرآن دی اس خوبصورت تعلیم نال بنیاد رکھیے، جو مرضی ہو جائے گا اللہ نے تینوں بھوکا نہیں مرن دیندا، کیونکہ پاک پروردگار کیڑیاں نوں پتھراں وچ رزق پہ دیندا ہے، تینوں بھوکا نہیں مرن دیندا۔ وعدہ کر حرام نہیں کھائے گا، رشوت نہیں لے گا، دھوکا نہیں دینے گا، فراڈ نہیں کرے گا، خدا دی قسم ہے پھر بھوکا نہیں مرے گا۔ البتہ رونق کی ہوگے گی، برکت کی ہوگے گی کہ جب گھر دا ماحول قرآن والا ہوئے گا، پتر پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے گا تے قائد ملت نورانی دا رول پلے کرے گا، پروفیسر ہوئے گا تے نور بخش توکلی الیاس برنی دا کردار ادا کرے گا، پھر پتر جناب والا سینیٹر ہوئے گا، مجاہد ملت نیازی دا رول پلے کرتا نظر آئے گا، کوالیفائیڈ انجینئر ہوئے گا، غازی عامر عبد الرحمن چیمہ دا رول پلے کرے گا، وہ جج ہوئے گا، ضیاء محمد محمد کرم شاہ اظہری جسٹس سید شجاعت علی قادری دا رول پلے کرتا نظر آئے گا، وہ امام مسجد ہوئے گا، سید خلیل قادری ابو الاسناد قادری دا رول پلے کرے گا، وہ مفسر ہوئے گا، حضرت فاتح عیسائیت فرید العصر میرے شیخ مرشد بابا جی منظور احمد شادہ رول پلے کرتا نظر آئے گا، اور پھر تیرا میرا بیٹا پولیس ملازم ہوئے گا، غازی ممتاز قادری دا کردار ادا کرے گا، ان پڑھ ہوئے گا، غازی ممتاز غازی جناب علم الدین دا کردار ادا کرتا نظر آئے گا، اگر وہ ٹوٹی چٹائی تے بیٹھے ذرا با شجرے وہ پڑھاون والا ہوئے گا، تو فیض آباد کی پل کے بیٹھے ویل چیئر والے اس مظہور بابے جنہا پوری سنیت نو جرت غیرت نال اپنے پیران تے کھڑے ہومن دی پوری غیرت تے جرت دا درس دیکھے عالم کفر دے سامنے وہ دی آنکھیں تک پا کے کہہ گیا ہے خریداروں پرو کرو تلالو پساند ہو مغرب دیا منڈیاں یورپ دیا منڈیاں خرید دیا نے او کوئی اور نے اسی خریدے جان والے نہیں ہاں اسی تے آنکھیں تک پا کے آکھاں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لوگ آدھے میں انہیں پیچھے کوئی حق سی لوگ آدھے میں انویسٹیگیشن کرو انہوں کی نے توڑیا میں کیا خلیفہ بلا توقف خلیفہ بلا تکلف حضرت حاجی رانا حکیم صوفی محمد ثناء اللہ صاحب فیصلہ آبادی آپ ہی 75 ارشاد فرما رہے آگے ایک قبیلہ ہوئے جیدے پیچھے کسے دا ہاتھ نہیں ہے ایک قبیلہ ہوئے کدو بات نمو سے رسالت دیا دیئے ختم نبوت دیا دیئے ایک قبیلہ ہوئے جنہ کسے بھی سردہ بھی نہیں تے مندہ بھی نہیں ہے میں کہا پوچھتا ہو ہاتھ کی دائے او جدے پیچھے آمینہ دلال دا ہاتھ گونے تو پھر حق جگ پاتے آنگا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج
کچھ مدد مانگے سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. میرے نبی کے غلاموں، آؤ پارٹیاں بھی رکھو، فرقے بھی رکھو، جماعتاں بھی رکھو، اے غلامان مصطفیٰ ایک ایجنڈا ذہن وچ رکھ لے. سلام انہاں بچیاں جواناں نو جنہاں بڑیاں دی تربیت نال بزم سجا رہے نے، لیکن ایک تو تے میں آ رل کے اس بزم وچ وعدہ کریے کہ جدو اپنے پتر دی شادی کران گے، ویر دی شادی کران گے، دھی والے نو آکھاں گے ساڈے بیٹے نے آکھے فیصلہ بابا تیرا ایک گل نہ تک پہنچا دے. میرے پتر آکھ دے جس رب مینوں 50 لاکھ دی گڈی دتی ہے، جس رب نے مینوں 4 لاکھ دا موٹر سائیکل دتا ہے، جس رب نے مینوں گھر دتا ہے، دھی والے نو آکھ مینوں جہیز دی لوڑ کوئی نہیں ہے، شادی دا سارا خرچہ پتر والا اسی کراں گے تاکہ لوگاں نوں پتہ لگ جاوے اساں جلسیاں وچ 100 200 دے گا کھا کے نہیں آدے. اساں محمد عربی دے دین دا پیغام اپنے دماغ تے دل تے سجا کر سکتے ہو. یہ بیچارہ سود تے پیسے چاہ کے فرنیچر بنائیں گے. چند مہینے بعد بیٹی روندی روندی گھر رہ دیئے کیوں کی ہوا بچہ آنے تیری فریج نال نہیں لے کے آئی، ٹھنڈے کمرے کرن لئے اسی نال نہیں لے کے. دھیا نے دا قصور ہے، تو دیدہ پتر ہے، دیدہ باپ ہے. ایک تھی کسے دی بغیر جہیز تو لے کے آکل نو 5-4 رخصت کرن دے قابل ہوئے گا. کیا تو تے میں ٹھان لئیے کہ اساں ڈنگر ہے، اساں مغرب دے، اساں انڈیا دے تے حیا کھٹیا رسمہ رواجاں دی پجالیے چکڑے جدھر کو سانو مرضی توڑے اساں رواج توڑ نہیں سکدے. ناراض ہو گئے. 200 بندے دی برات آ رہی ہے، 200 بندہ ٹکریل کمپنی ہلکے لوگ آ رہے ہیں. 200 مر 200 آکھے تو مر 250 ہو گئے. مر کتے طرح منہ بنا کے دھیا لے جا کے اس جنج دا وڈا آدھا ہے بچے دے دوست آ گیا کہ دوست ترتے نہ بغیر تن کھرلی تے بن دھیا لے دا قصور کی انہوں 200 آکھے تو 250 لے گئے تیرے واسطے فوراں کی ارینجمنٹ کرے. ناراض ہو گئے. اچھا موڑ ٹائم دیتا 1 بجے دا تے 5 بجے پہنچ رہے ہیں تے موڑو تھی ساری زندگی سیلری چاہ سکتی اگو ٹکریل کمپنی کو گل کر دی انہاں تے سن روٹی ٹھنڈی دیتی ہے. میں کہتا ہوں کھرلی تے بن کے تن گود کو جڑا بندہ پریشان ہے اپنی گڈی ہے گلچدا مرے اپنی گڈی ہے. سمجھو ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ وہ معافی خواب ایک نظر آوے گردی نال جڑا بیٹھے خوش بیٹھا اللہ کرے مدینے ماں پیو دے نال گلیاں وچ حضور دے ضرور جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ سمجھو ہے نا آسان ہے. خدا را مزاج بدلو. اللہ نے مومنہ نو پاور دیتی ہے اور رواجہ نو تروڑ دے دیں رسمہ نو مروڑ دے دیں اور رسمہ تے رواجہ دا خاتمہ رب کی قسم ہے تیرے پیر تو پہلا میرے پیر تو پہلا مولوی صوفی تو پہلا اور 1400 سال پہلے میرے نبی نے رسمہ رواجہ نو پیرا تلے رات کیا کیا. محمد اپنی تہذیب اسلامی دے کے جا رہے ہیں دے ناز کرنا جڑا اے دے نال جڑیا رہے گا حوض کوثر سے ملاقات ہو دے گا. اسوں چھوڑ دیتا کی کریے پتر نہیں پہ مندا میں تو من جاندا ہے تو دس میں پتر دی شادی تے کو گل کر بچہ میں تینوں حلال کھوایا بیٹے حضور دے سامنے میں شرمندہ نہ کریے دا سبحان اللہ ہولی بولے اللہ کرو دی ویڈیو دے اونچی بولے سبحان اللہ اونچی بولے ہولی بولے
مجھے بولن تو پیر بھی سر چکے جو ہے کہ نہیں اللہ بھلا کرے دا علاج کوئی ایک حضرت خواجہ پیر محمد عمران خان والا چپ کر کرن مرید بن جاؤ جو ہے کہ نہیں بچن دا طریقہ ہی کوئی ہے اچھا نال ہی ڈھیر سارے پیر بھائی نکل آئے علی علی بول کسی کو پتہ نہیں لگے گا پردے سے رہے گی عرضے کرنے رسم رواجاں نو توڑو کسی دی تھی رخصتی تو محروم نہ رہے توڑ سکتے ہو نہیں مان رہے مسافر میں معاف کر دینا میں پڑی کل تو میں ٹھیک کی تھی تو نہیں چنگی لگی تو میں ماننا رسم رواجاں نو توڑ پاکستان دے اندر بے غیرتی بے حیائی دا ایک طوفان آ چکے ہے 85 لاکھ تو زائد بچیاں بڑھیا ہو چکی ہیں والدین دے گھر مزدور اپنی تھی نو رخصت کرن دے قابل نہیں سکول ٹیچر بیٹے نو رخصت کرن دے قابل نہیں جس ملک دی بے غیرتی دے سسٹم نو بنان والا 17ویں گریڈ والا بے غیرت افیسر 2 کروڑ دی گڈی تے چڑھ کے تیرے پھڑولی چ دانے کڈدا پھردا سی انہوں آپ 15,000 دی بوری نہیں مل رہی تو اپنی ماں دے کتے جنازے پھرنے کتے پھرنا ہے کتے 20ویں گریڈ دا ہیڈ ماسٹر اپنے چوک تے بیٹھ کے اپنی پینشن دی بقا دی جنگ لڑ رہے ہیں تے 17ویں گریڈ دے انگریز دا نوکر جڑا 2 کروڑ دی گڈی تے چڑھیا پھردا ہے یہ سسٹم جنہ بنایا بربادی لئی بنایا ہے بچاون دا ہکو حل ہے عالمی دنیا نو دسو محمد عربی دا دین ہوے جڑا مساوات والا دین ہے ایتھے لوگ آ کے پوچھدے نے اقبال آندا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ ہو صاحب محتاج ولی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ہوئے آج سروں دے پھرنے عالمی دنیا سڑی گل نہیں سنی اساں نبی دی گل نہیں سنا گے تے برباد ہو گے تے جدوں نبی دی غلامی دا بڑا گل وچ پاون فرقہ بھی رکھ جماعت بھی رکھ پارٹی بھی رکھ دنیا نو پتہ ہوے گا پھر تیرے ول مڑ کے نہیں آئے گا اقبال فرما رہے آئے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان بود ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی کبھی مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اپنی شادی نبی دے تابع کر دے غمی نبی دے تابع کر دے پھر تیری میری ماں روندی نہیں پھرے گی کیونکہ قرآن دی لوڑی جب بچہ پا کے آئے گا انہوں پتہ ہوئے گا بھیڑاں نو ستائی دا نہیں ہے حق انہاں دا کھائی دا نہیں ہے انہوں ماں نو دکھ نہیں دیری دا بلکہ پتہ ہوئے گا قرآن دی لوڑی نبی سی وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا پھر ماں بھی اپنے پھر پتر افیسر ہوئے مولوی ہوئے پیر ہاتھ بن کے غلام بن کے کھڑا نظر آئے گا اچھا نہیں بولے گا پڑوسی کو پتہ لگے گا ماں کا احترام کرنے والا مومن ہوگا پھر جب بہن خوش ہوئے گی پڑوسی کو پتہ لگے گا بہنوں کو خوشیاں بنٹن والا مومن ہوگا جھوٹ نہیں بولتا مومن زنا نہیں کرتا مومن گھٹ نہیں بولتا مومن دھوکہ نہیں دیتا مومن ملاوٹ نہیں کرتا مومن فحاشی بریانی نہیں کرتا مومن اللہ دی قسم کردار پیدا کر بوئے کھڑکا کے تبلیغ دی لوڑ نہیں پوے گی خواجہ غریب نواز طرح
دادا حجویری طرح احمد رضا طرح معین الدین طرح تو گزرتا جائے گا محمد کے دین کا جھنڈا اونچا ہوتا جائے گا عمل جانا چاہتا وعدہ کریے اس مذہب اندر دنیا میں 10 گوں میں بھوکا مر جائے گا 2 نمبری نہیں کرے گا انشاءاللہ 8 ارب کو زائد اسلام کی انسانی دنیا ہے خدا کی قسم ہے جب بچے نوانے نے پتر کہ مغرب کی پروٹیکٹ دا بائی کاٹ کر اللہ چاچا جی کی کریے ساڑی تے پروٹیکٹ کے خالص نہیں اسے تبلیغ دا کی کرا میں نے دسو جیڑی شاید تیرے کول بن دی ہے تیرے کول تے خالص دودھ گئی جڑا رب دی نعمت ہے تو میں تے اودے چ ملاوٹ کرن تو بعد نماز بھی نہیں چھٹی جدوں مسلماناں دا کردار ہوے کہ مسافراں دے پین واسطے پانی دے کولر نال گلاس نہیں سنگلی لگی ہوے مسافراں دے واش روم سہولت لئی اودے وچ جدوں لوٹے نوں سنگلی لگی ہوے تے جدوں مسجد دے اوتے کئی کروڑاں لائے ہوے تے بندے رمضان شریف دے وچ بیچارے روزے نال چاہ کے بھی لوکاں دیاں نمازیاں دی جُتیاں محفوظ نہ ہوویں سب پڑوسی دی تھی بہن دی عزت محفوظ نہیں میں چھوٹی جی کرسی تے بیٹھا بطور افسر آن والا سائل میں نے بٹھایا گیا لوگاں نے مسئلے حل کرنے میں کتے طرح کٹ کے پڑھنے انہوں جنی دیر تک میری توزہ پہ جو نے کوئی شے سکنی نہیں انی دیر تک میں ربان حکم نہیں کرنا توجہ ہے کہ نہیں سکھاؤں دو کی پیغام اسی دنیا نو دے رہے ہیں ہلاکت تے بربادی سڈے آس پاس منڈلا رہی ہے بس کہ لجپال دی لجپالی ہے کہ تیری میری شکلاں نہیں بدل دیاں پہلی قوم دے تو بخار ہی بدل گیا کہ جے رب نو مدینے والے دا منہ نہ ہوے تے ساڈی کو شکلاں ہیں ساڈی پوزیشن کی جائی عذاب تے اج بھی آندا گنبد خضرا نو دیکھ کے ٹل جاندا تے اساں مڑ بھی اساں ہر ایک نو راضی کرنے ہاں تو دس جیڑی شادی دے تے تیری میری بہن بیٹی ماں بیوی نال ہوے تے اونوں رسپیکٹ نہ ملے کنی دیر ٹکاں گے بولو تینوں میں نے کرسی دین تے تیری ماں یا میری بہن بیٹی کھڑی رہے تے انہوں کرسی عزت آبرو نہ ملے کنی دیر بیٹھاں گے ہاتھ بند کیا نہ تیری میری بہن بیٹی نو عزت نہ ملے تے فوراً اس پورے فکر دے اٹھے تھوک کے اسی باہر نکل آنے کہ جیتے پوری شادی تے خوشی دے فقصے تے نبی دے دین تے کتے حملہ کر دے رہے تے موٹا سا ہاتھ تے مار کے بیٹھ رہے کی وہ بھی کھانا مدینے والے بحثیت مسلمان اپنے آپ کو چینج کرو رب نمازہ دی کوئی لوڑ نہیں اور پھر بھی سن لو جنیاں قوموں برباد ہو رہی ہیں نماز ہویاں نے نماز چھڑن تو نہیں ہویا روزہ چھڑن تو نہیں ہویا بد اخلاقی و بے رحمی ہویاں کھٹ تولے جھوٹ بولے دھوکے دیتے فراڈ کیتے میرے پاک پیغمبر دے لکھاں مبارک فرمان چوئے 2 فرمان عالی شان میں پڑھے قسم خدا دی کم گیا حضور نے فرمایا سنو حاجی نمازی صوفی پیر جنت دی خوشبو نہیں پا سکتا جدے شرط پڑوسی محفوظ نہ ہوئے جدے شرط ساڑھے آکیا نے حاجی اوری ماشاءاللہ مجھے زبان دے تھوڑا جے سخت ہے دل دے حاجی اوری ٹھیک ہے میں اپنے حاجی اوری جب زبان تے بولی کتا بنے دل دل نو کسے کی کرتے ہیں جب حاجی اوری زبان نہ نکال پاتے ہیں کہ 2 نمازہ پڑھنی توفیق مل گئی ہے تو پورے محلے نو دسنا پاک پیغمبر فرمایا کہ حضور نے فرمایا جنت وچ میرے نال انج ہوے گا جی میں 2 انگلیاں نے آقا کون لمبے سجدے کرنے والا خوشبو لا کے امامہ بننے والا سلوات مبارک کے لیے تخمیر مکتے رکھ کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دے حضور عبادت کرام والا صوفی عارف نیک سارے انہوں سلام سن لو صوفیو بولویو جماعتہ والے ہو فرقیاں پیٹے ہو پیپے ہو نونے ہو پاک پیغمبر فرمایا جیڑے کے یتیم راضی ہے انہیں یتیمہ نال معاملت کرنے ہیں بھانجا بھتیجا پڑوس یتیم ہوئے حسد جنی دیر تک اپنے پیسے دی تھاک نہ بٹھائیے ساڑا نشہ نہیں پورا ہوندہ کہ پاک پیغمبر دا دین آندہ ہے یتیم کی موجودگی ہے اپنے پوتر نال پیار نہ کرو تو دل نہ ٹوٹے اس کو اپنی بیوی نال ہنس کے اللہ نہ کر کے دل نہ ٹوٹے اس کو بھی کوئی سچا دین ہے راہ ٹوٹ دیا پتھر تے کنڈے ہٹا کوئی ویکھے نہ ویکھے فیس بک تے چاون دی پاون دی لوڑ کوئی نہیں آمینہ دا لال راضی تے جنت پکی اس کو بھی کوئی سچا دین ہے
سچے دین والے جنہاں نوں قدم قدم تے پیکج ملدے نوں لبدے پھردے نے اس تو وڈی نعمت کیڑی ہے پاک پیغمبر فرمایا جڑا چلدے ہوئے سلام کر کے اپنے لباں دے اوتے مسکراہٹ طاری کرے تیرے مسکرا کے سلام کرن دے اوتے رب راضی بھی ہو جاندا جنت وچ دے چھڑدا ہے ایو تے دین والے مارے سکنے ہیں اپنے آپ کو چینج کر سکنے ہیں سکیریاں میریاں ساریاں کامیابیاں قرآن وچ نے لیکن قرآن آندا ہے ھذا بصائر للناس وہدم ورحمۃ لقوم یوقنون اقبال نے خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنگ گردش دوران شدی زمانے نو کھڑا نہ کچھ نہیں تھوڑا جہا غور کر اقبال نے کہ قرآن فرشتے تو نہیں پیا فرشتے ٹوٹتے تو نہیں پیا کدھر مرن والے تو نہیں پڑھتے کدھر صرف ہسپتال تو نہیں کر کے پڑھ رہے قرآن نو پوچھ اینو پڑھ اینو پوچھ اینو پوچھے گا کہ خیر تے برکت تیرا میرا مقدر بنے گی جدو خیر مقدر بنے گی انشاءاللہ وہ اسلام دے مقدمے دی فتح دا اعلان پروردگار کر چکا ہے اللہ تینو میں اپنی زندگی اسلامی انقلاب کا نور نصیب فرمائے بیت المقدس میں آزادی کی صبح نصیب فرمائے دوران گفتگو اگر کوئی گل چلی گی اچھا ٹھیک ہو گیا وہ نے تھوڑا جلو انہوں نے 10 منٹ اور سبحان اللہ جتنے بندے یا پھر باقی بندے ہیں سبحان اللہ کی ماشاءاللہ بال دی تشویش بول دیا چھوڑ دیو کیا نے انہوں نے کی پتا سانو کھ نہیں پتا سی جاہل اقبال کی آندا اقبال فرماندا چیست قرآن قرآن لیے چیست قرآن خاجرہ پیام مرگ اقبال فرماندے نے وڈیرے دی موت قرآن ہے ظالم صفات دے گربان تو پکڑن والا قرآن ہے درندے واسطے جناب موت قرآن ہے اقبال فرماندا ہے دستگیر بندہ بے ساز و مرگ اقبال دا مجبور کمزور دا جناب سہارا قرآن ہے لیکن قرآن نو پوچھئے قرآن دا دوجے دے معاملات انٹرفیئر نہ کر قرآن دے دوجے نو پھیڑا نہ کھا البتہ او جنہاں دیاں ڈیوٹیاں ذمہ داریاں ہوون تے او دا احساس نہ کرن دا دسنا ہے تیرے میرے مزاج پیا دسدا ہے جڑے قرآن نال جڑے نے انہاں زمانے تے قسم خدا دی انقلاب برپا کیتے ابو بکر نے 2 سالاں وچ کائنات بدل دتی ہے عمر فاروق نے اپنے دور انقلاب وچ قرآن دے ذریعے نال کائنات نو اپنی طرف مجبور کیتا عثمان و علی نے اپنی طرف کائنات نو متوجہ کیتا اے اساں بھی کر سکنے ہاں لیکن اے دے لئی ضروری ہے کسے لوسی تو قرآن نہ پڑھیے چاپلوس تو قرآن نہ سکھیے قرآن جب انہاں کو سکھاں گے تے پڑھاں گے پھر اقبال کی آخر رمز قرآن از حسین مختیم زیادش او سولہ قرآن جب جرت غیرت دیں آئے پھر قرآن صلاح الدین نور الدین پیدا کر دائے عبد القادر جیلانی ابو حنیفہ شافعی حنبل مالک نے کردار اسلام کی پاکیزہ روایات نظر آدے نے حسانے و حکمرانوں حکومتہ رکھو پارٹیاں والیوں پارٹیاں جماعتہ تنظیمہ رکھو لیکن خدا رہا اس قوم نے جیون دا حق نہ چھینو توڑے پروٹوکول کے عللیاں دے ایک قوم بیچاری لڑ چکی ہے ایک قوم بیچاری مایوس ہو رہی ہے ایک قوم ماری جا رہی ہے اللہ دا نام جاؤ مغرب دے اصول دے ضابطے لین دی بجائے قرآن دے ضابطے تے اصول لے لو انہاں دے کولو انسانی تصورات پڑھ سکتے ہو قسم خدا دی 250 سال خواب چھانی مغرب میں انسانی حقوق لئی تحقیق کردا رہا انہوں 250 سال بعد سمجھ آئی ہے کہ انسان کی عظمت کی ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے سمجھ لا کے آخر ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا انجینئر بنا بیٹے کو ڈاکٹر بنا پائلٹ بنا جج بنا بیٹے کو وکیل بنا سفیر بنا وزیر بنا مشیر بنا لیکن لوری قرآن دی اتنی دے بیٹا عالمی فورم دے ہوئے یا قومی فورم دے دشمن دی اکھ جگ پا کے آکے
کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد اے قول خدا قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، اے دنیا میں بدلتے رہتے ہیں وزراء بھی، صحابی، لیڈر بھی، پر ساغ عرب محبوب خدا کا سلطان نہ بدلا جائے گا، دیکھو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، تو عالم کا سردار اپنی جگہ ہے۔ بدلتی نہیں آسمانی کتابیں لیکن محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ اسلام دی عظمت کا جھنڈا اٹھائے رکھو، فرقے پارٹیاں جماعتاں رکھو، اسلام تے ہٹ کر رہے ہیں مغرب، اسلام تے ہٹ کر رہے ہیں، قرآن تے ہٹ کر رہے ہیں۔ آپ بچانا کیا قرآن آخرے اپنے آپ کو جوڑ دے قرآن دے نال، عزت عظمت عفت قرآن تیرے قدم وچ رکھے گا۔ اپنی رسماں رواجاں نوں، اپنی خوبصورت روایات نو چھوڑ کے جذباتی بن کے اشاریاں پیچھے نہ چل۔ مولانا روم فرماندے نے مزاج اپنی اپنی قوماں دے ہوندے نے لیکن سیانے سیانے ہوندے۔ آدھے میں قوم دا مزاج سی، انہاں دے دریا دے ساحل دے اوتے ایک مخصوص ایریے وچ مولانا فرماندے مخصوص ایریے وچ سال بعد جیڑا بندہ او ریڈ لائن یا جے ہو جائی لائن ترتیب دیتی ہے، جیڑا اوتھے ہوندا سی انہوں بطور سربراہ دے گل چھار پا کے او دے نعرے لاندے سن۔ اساں بھی انہاں جذباتی قومیں چاہ، لیکن اسی انہاں نال جنہاں 75 سالاں وچ چھڑیاں نسلاں نوں بیکار کیتا۔ کنی ہور خبراں پڑھو گے کہ 5 بہناں دا اکلوتا بھائی بہناں دے ہاتھ پیلے کرن واسطے یورپ دا سفر کرن والا ترکی دے بارڈر تے ماریا گیا۔ اور کنیاں خبراں پڑھو گے 500 پاکستانی پڑھیا لکھیا نوجواناں دی کشتی یونان دے بندرگاہ دے قریب ڈب گئی، ماواں دے سارے مر گئے۔ اے تو تے میں اپنے لئی تے کتے خدا نخواستہ گڑے تے نہیں کھود رہے، لکیر دا فقیر بن کے انہاں دے پیچھے نہ چل، اکھ چپکا کے اپنا حق منگن دا بل سکھ۔ مولانا فرما دے لے ایک بندہ دور تو بیچارو آیا، کشتی ہو دی خراب ہوئی، وہ کل کو کا ٹھوکن واسطے کوئی شاہ لبدا اسے لائن پہ انہیں قدم رکھیا تے نال بیٹھی ہوئی دنیا بھج پئی۔ انہوں دے گل ہار پا کیا تیرا لیڈر میرا لیڈر زندہ باد۔ وہ آدھا نہ میری بولی توڑی بولی نہ رل دیئے، نہ میرا مشرب توڑا مشرب، نہ قوم نہ برادری، مڑکی پہ کر دے ہو۔ لیکن انہاں کیا پریشان ہوئے کہ یہ جو قوم بھی آسی جنہیں جڑے وزیر پہلے بڑا سے شناختی کارڈ بعد ایک بڑا سے توجہ ہے، ایسی قوم بھی آسی ماشاءاللہ۔ وزیر اعظم دا حلف پہلے چیسی کہ حضرت قبلہ مخدوم معین قریشی صاحب دا شناختی کارڈ بعد ایک بڑا سے بیٹھے ہو۔ اسا موڑ بھی گڑی آگ گئے نچا کے، کیسی پیاری قوم ہے، سبحان اللہ۔ میں دل کے لا جاندے ہو منٹ تو پہلے ماشاءاللہ۔ انہوں گل چھار پا کیا کیا حاکم صاحب تو سڑا لیڈر ہے، انہیں کہ اللہ دا ناجے بلاؤ، میں مزدور اپنے بالا دی نوکری واسطے نکلا، انہیں کہ یہی بلا بھی ہیں پہلے ساڑھی معیشت سدھی کر کہ سانو جیڑا ٹکر دو میں بارو 4 کروڑ تنخواہ لیندہ ہوں۔
تو مڑ کی آتا ہے آتا جی یہ موبائل والے جڑے منٹ کٹا کے ٹیکس بتاؤ تنوراں دی روٹی مانگی کرو سستی کرو میں کہ یہ بھی چیزیں سستی کرتے جڑی کھاد جڑی 15,000 دی ملتی ہے یہ تیرے ماں دے کھاتے تو آ رہی ہے وہ بھی سوچ جڑا پریشان ہے اللہ کرے انہوں 25,000 دی ملے جنہوں سمجھ آ گئے اللہ کرے آپ ہی موڈے تے چاہ کے تیرے گھر کے باہر آ کے کھا اسی کیڑی قوم انہاں کیا اسا تینوں بنیا ہی منیا دو مرضی کر اسا جان والے نال بھی جان والے نال بھی انہاں کیا کوئی مینوں حدود و قیود تے دسو انہاں کیا حدود قیود دے سال جیڑی تیرے منہ گل نکلنی ہے وہ قانون مڑ سال بعد اسا پاونی ہے رسی تیرے پیرے مڑ تینوں کرسی تو گھسیٹاں گے ایک دریا ایک درمیان ایک دریاؤں پار ایک گھاٹا گھنا جنگل اوتھے میں شیر درندے بھیڑیے اسا تینوں گھسیٹ کے انجی دریاؤں پار جنگل چھٹنا ہے ہو سکے جے سٹن تو بچنا چاہواں انہاں کے یہ بھی نہیں انہاں کے جے حلف نہ چاہواں انہاں کے یہ بھی نہیں حلف بھی چوانا ہے حاکم بھی بنانا ہے تے لتر بھی انہیں کیا وجہ کی انہیں کیا ساری روایت شامل ہے لیکن بندہ تواڈے طرح سیاںا نکلیا جنہیں دے گا تو دم کھل دے گا سبحان اللہ ٹھلی ہوندی گئی بندہ ایڈا تیز نکلیا جنہیں کرسی تے بیٹھے پہلا آرڈر جاری کیتا انہیں کا ٹریکٹر کٹھے کرو مشینری لے آؤ بندے لے آؤ حیران ہو کے پوچھنے نے کیا ہوئے انہیں کہا ساری ٹرک ساری مشینری دریاؤں پار سکو او جڑا جنگل ہے او دا رولا مکاؤ اے سارے بندے لا کے جنگل مٹاؤ اوتھے پھل بوٹے کلیاں اگاؤ جدو اپنے کرسی تے بیٹھے سال گزرے آکھن لگیا لوگوں سنو وہ جنگل تو ڈران دے سو تے تاں تے گھسیٹنا سی کیونکہ اس جنگل جانا نہیں سی چاہندا میں ایتھے بیٹھ کے اس جنگل نوں باغیچے وچ بدل لے میں نوں دھروان دی لوڑ کوئی نہیں ہے ٹائم پورا ہوے گا میں سلام کر کے ٹراں گا اس واسطے موت چور سے تینوں بھی آنی ہے موت مینوں بھی آنی ہے مولوی پیر نے بھی مرنا ہے منبر کا تقاضا اے محمد عربی دی امت نے کدے بھی ساڑے نال کمی نہیں چھوڑی لیکن قسم خدا دی ہاتھ دے وے کہ مولوی تقیر نظر نیاز لے کے چاپلوسی نہ کرے ایج تیار کر اپنے آپ لو کہ جدو آخری منزل ہوئے پتر بھامے وکیلہ نال مشورے کرن جداد کج کرنی ہے تو پھر ایسا منظر نہ ہوئے کہ ایج دی نسل چھوڑ کہ پتر آخر من ابے دی اگلی منزل واسطے قرآن پڑھنا ہے صدقہ کرنا ہے دین کا کم کرنا ہے ابے نے اکو منزل انصاف کی دیئے کہ قبر حسر محمد دے غلامی نال بدل چھڑے آئے وہ دے واسطے ضروری ہے آؤ جرت غیرت ایمانی دا ایک جذبہ میدان لے کے اترو اس ویلے فلسطین دیا تھی رہا چیخو پکار کر کے پوری دنیا نو دیکھ رہیا نے روزانہ کٹن والے جسم اٹھن والی موٹی رہا کچھ دینے بچے ماما کلو اماں آخر وہ جناب 57 ملک اسلامی کتھے مر گئے وہ قوم کلمہ درود تے مر بٹن والے کتھے گئی ہے آخر وجہ کی ہے ساڑی بدبخت قومہ دے پیپسی تے کوک تے پیزا تے برگر تے جناب والا مکڈونر دی صورت ہے انہاں دے ٹینکا وچ فیول پا کے اپنی دھیاں بیٹیاں بہناں نو کچلن واسطے سپورٹ پہ کر دی ہے لیکن 57 اسلامی ملک پونے 2 ارب مسلمان فلسطین دی طرف دی ترستی سی سکتی بچی لئی پانی دی ایک بوند بھی میسر یہ جواب قیامت دے دن امت نو دینا پڑے گا لیکن اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے دنیا میں جو ملک پاکستان ہے جیدے محراب و منبر دی اج بھی آواز کمزور نہیں جتنے منبر محراب خاموش کرائے گئے عالمی دنیا دی وجہ نال اتنے ویکھ چکے ہو کہ سعودیہ دے بدبختاں دی بدبختی نال کنجر خانہ نیو نامی شہر دی صورت جواب ہو رہے ہیں بڑے مسجد سرکاری دا امام بھی چمٹے دی صورت تلوار چاہ کے ٹرمپ تے بائیڈن نال نچ رہے ہیں پوری زبان نہیں کھل سکی دبئی دے اندر مندر تعمیر ہو گئے سرکاری ملا دی زبان نہیں کھل سکی میں پھر بھی سلام پیش کرنا تیرے ملک دے اس غریب تو جڑا ٹوٹی چٹائی تے جڑا الحمدللہ پنڈ دی مسجد شہر دی مسجد کھڑا ہو کے
ممبر تے اج بھی آواز حق بلند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ویلا دور نہیں کہ جو پاکستان پوری جرت تے پوری غیرت نال مسلم دنیا نو لیڈ کر کے عالم کفر کو ٹفین دے گا. حالات بدل دے انشاءاللہ بدلن کے بدلتے راندے نے. بس صرف فصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن دے نال جوڑیے, دین دے نال جوڑیے, شریعت دے نال جوڑیے. وہ زمانے میں معزز کے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر قرآن کو اپنے آپ کے تاری کر لے. تیرے میرے وجود نظام سوچ فکرت قرآن ان جو ایک پالند ہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قرآن نال صرف دکان کا شٹر کھول کے کہ 2 رکعتاں 2 سورتاں پڑھ کے آغاز نہیں کرنا. تجارت قرآن کے مطابق کر, سیاست قرآن کے مطابق کر, رشتہ قرآن کے مطابق کر, تعلق قرآن کے مطابق رکھ. انشاءاللہ مقدمہ تیرا فتح یاب اعلان پروردگار کر چکے. دوران گفتگو اگر کوئی گل چنگی نہ لگی ہوئے وہ دلی معذرت خواہاں. اللہ حق آکھن دی, حق پہ قائم رہن دی, حق نال وابستہ رکھے اور حق کی اللہ زندگی اور حق پہ موت نصیب فرمائے. ہمارے دیگر مبارکباد پیش کرنا بچیوں نوجوانوں اس خوبصورت حسین سلسلے نو اللہ سنو اپنی روایات کو زندہ قائم رکھ کے نسلیں اس کے محمدی دے فروغ دے نور نو ثابت. تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں. حضور کی بارگاہ میں درود السلام کا ایک شعر. ہو سلام شمائے بز میں ہدایت پھیلا, ہو سلام شمائے بز میں ہدایت پھیلا, ہو سلام جن کا سایہ کا سایہ نہیں, ان کا سایہ کہا جن کا سایہ نہیں, ان کا سایہ کہا جن کا سایہ نہیں, ان کا سایہ کہا. ایسی شان رسالت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت, سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا ہو سلام. یا الہی صدقہ میلاد رسول, یہ سلام عاجزانہ ہو. تھلے بیٹھ جاؤ سارے ہوں. الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین. اللہ کریم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والوں کی خیر فرما, انعقاد کرنے والوں کی خیر فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مقروضوں کے قرضوں کو دور فرما, بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما. اللہ یہ جتنے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف میں آئے ہیں, میرے پیارے بھائی علامہ مولانا ڈاکٹر خورشید احمد الازہری صاحب نے, خورشید زین الازہری صاحب نے جو صحیح معنوں میں لنگر دیا ہے حضور کے میلاد کا, قرآن سے وابستگی کا, اللہ ہر ایک کو اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. بانیان محفل کی خیر فرما, نوجوانوں کی خیر فرما, لنگر پکانے والوں کی خیر فرما, لنگر میں حصہ لینے والوں کی خیر فرما اور لنگر کھانے والوں کی بھی خیر فرما. اللہ اس بستی کو آباد و شاد فرما. یہ بستی شیخ برہان
حضور شیخ الفقہ حضرت علامہ مولانا محمد شمس زما قادری رحمت اللہ علیہ، ان کی بستی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کے وزارت اور انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے یہ جتنے نوجوانوں نے یہ اتنا عظیم الشان پروگرام کرایا ہے، تمام کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ میرے پیارے بھائی علامہ مولانا جعفر حسین شمسی صاحب لاہور سے آئے، ان کی بستی بھی یہی بستی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیشہ اس پر اپنی رحمت برستے رکھنا۔ حاجی محمد انور، اللہ ان کو حاجی محمد انور صاحب کو صحت عاجلہ کاملہ شاملہ عطا فرما۔ مفتی محمد رمضان قمر صاحب یو کے والے، اچھا اکانوی میں اس میں پھر گئے، مفتی محمد رمضان، مفتی محمد رمضان رحمت اللہ علیہ جو اس محفل پاک کے بانی ہیں، اللہ ان کے مزار پر انوار پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اور آ گیا نام تو مفتی محمد رمضان قمر کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وسلم۔